اچھا علی بھائی، اس میں یہ ہے کہ یہ جو تبابون کے طریقہ مختار سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے یہاں بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں۔ جی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا، ان کی بلدیت بھی بتا دیں۔ ہاں جی مختار سقفی تو اس میں وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار سقفی ہے وہ کذاب تھا۔ یہ چیز مفتی ساق صاحب بتاتے تھے کہ مختار سقفی پہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ہے کہ تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا۔ وہ تو حضرت علی کے اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا، پھر دوسرا یہ کہ حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا۔ مختار سقفی کا دفاع مفتی ساق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ نہیں، ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، حدیث نمبر 4203 ہے۔ اللہ رب العزت اس دین کی مدد کبھی کبھی فاجر قسم کے لوگوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ یقیناً مختار بن ابی عبید سقفی کا یہ کارنامہ جو اس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے بدلہ لیا، قاتلین سے بدلہ لینا یہ ایک یقیناً ایک اچھی بات ہے، لیکن مختار کے حوالے سے اہل تشیع میں تو خاص طور پر ایک غلو پایا جاتا ہے۔ وہ اس قاتلین امام حسین سے بدلے کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں ولایت کے کس مقام پر فائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا ایک جناب پہنچی شخصیت تھی، حالانکہ اہل سنت کے موقف کے مطابق جو احادیث میں اور صحیح اسناد کے ساتھ جو روایات اس کے بارے میں منقول ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مولوی اسحاق جہانوی فیصل آبادی نے بھی اور اس طرح کئی جو سنی نما شیعہ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نہیں جو دعوے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، حالانکہ اہل سنت کا کم از کم اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ کذاب تھا، جھوٹا شخص ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حوالے پیش کروں گا۔ تو مختار نے دعویٰ نبوت کیا اور مختار کے کذاب ہونے پر اور دعوی نبوت کرنے پر اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 319 پر لکھا ہے کہ مختار شروع میں تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے معاملات اس طرح کے نہیں تھے، کانا اولا ناسبین، کہتے ہیں کہ پہلے وہ ناسبی تھا، حضرت علی کے ساتھ بغض رکھتا تھا اور ایسا بغضاً شدید بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا تھا، اور بعد میں پھر جب کوفے کا اس نے وہ قبضہ کر لیا اور یہ سارا نظام سنبھال لیا تو پھر کوفے میں آ کے اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کر کے کہا کہ میں قاتلین حسین سے بدلہ لوں گا، تم میرے ساتھ ملو، اہل کوفہ اس کے ساتھ ملے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 6496 ہے، فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ہیں ان فی ثقیف کذاب و مبیر، قبیلہ ثقیف میں دو شخص جھوٹے ہوں گے، دو شخص ہوں گے، ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ ایک کیا ہوگا؟ کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں اور نبی کریم علیہ السلام کی جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتی ہیں کہ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اور مبیر کون ہے؟ اے حجاج بن یوسف، وہ مبیر اور ظالم تو ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یعنی قبیلہ ثقیف میں ایک مبیر ہوگا، وہ مبیر کون ہے؟ تو ہے۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے اور تقریباً اسی مضمون کے ساتھ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس میں جلد 7 صفحہ 492 مسند احمد میں، اور حدیث کا نمبر ہے 26427۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حجاج بن یوسف نے آ کے کہا کہ ان ابنا کا الحدہ فی ھذا البیت، اے اسماء تمہارے بیٹے نے اس بیت اللہ میں یعنی حرم کعبہ میں الحاد کیا ہے، بے دینی پلائی ہے،
ان اللہ عز وجل اذاقہ من عذاب علیم، اللہ نے اس کو عذاب علیم چکھا دیا ہے۔ تو حضرت اسماء نے جب حجاج کی یہ بات سنی فرمانے لگی کذبتا کان برم بالوالدین صوامن قوامن، اے حجاج تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، میرا بیٹا ملحد نہیں تھا، بے دین نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، صوامن قوامن، روزے دار تھا اور شب زندہ دار تھا۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثقیف میں دو شخص ہوں گے، ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ کذاب کو ہم نے دیکھ لیا، یعنی کذاب کون؟ مختار بن ابی عبید ثقفی، اور حجاج وہ مبین شخص تو ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی ہے۔ اسی حدیث کو ذکر کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں اس حدیث کے ضمن میں فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2220 ہے، فرماتے ہیں اس کذاب سے مراد جس کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اس کذاب سے مراد کون ہے؟ مختار بن ابی عبید ثقفی، اور یہ صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث جب آئی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی جلد نمبر 16 شرح کی، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 100، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 100 پر امام نووی نے اہل سنت کا موقف مختار بن ابی عبید ثقفی کے بارے میں ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں واتفق العلماء علی ان المراد بالکذاب هنا المختار بن ابی عبید، اس بات پر اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید ثقفی ہے، والمبیر الحجاج بن یوسف، اور مبیر کون ہے؟ حجاج بن یوسف۔ اب وہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ بات مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف ہے، یہ بات بالکل ان کا صریح صاف جھوٹ ہے۔ مختار نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ کذاب ثقیف میں ہوگا، اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اس کذاب سے مراد کون ہے؟ مختار ہے۔ ابھی ان سے آگے دیگر روایات بھی آئیں گی جن روایات سے بالکل صاف طور پر واضح ہو جائے گا۔ یہ ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد میرے پاس اس کی 6 ہے، صفحہ نمبر 608، اور روایت کا نمبر ہے 23199۔ رفاع بن شداد فرماتے ہیں کنت اقوم علی راس المختار، میں ایک دن مختار کے پاس گیا، میں مختار کے سرہانے اس کے سر کے قریب کھڑا تھا، فلما تبینت لی کذابتہ، وہ اتنا جھوٹا تھا، میرے سامنے جھوٹے دعوے کر رہا تھا، جب اس کا جھوٹا ہونا مجھ پر واضح ہو گیا، میں نے ارادہ کیا ایم اللہ ان اسلّہ سیفی، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ کی قسم میں اپنی تلوار کو سونت لوں، فاضرب عنقہ، اور اس کی گردن اڑا دوں، حتیٰ کہ مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی جو صحابی رسول عمر ابن حمق سے میں نے سنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو کوئی بندہ امان دے اس کو پناہ دے، اور اب یہ امان لینے والا پناہ لینے والا اس کو قتل کر دے تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں غدر کا غداری کا جھنڈا ہوگا۔ اس حدیث کے یاد آنے کی وجہ سے میں نے مختار کو قتل نہیں کیا، ورنہ جو باتیں اور جو جھوٹے دعوے میرے سامنے اس نے کیے تھے ان دعووں کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار کو اٹھا لیا تھا کہ میں مختار کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ اور یہ سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے، غیر مقلدین کے جو علماء البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور شعیب ارناؤت وغیرہ جو ان کے محققین ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یہ دیکھیں شرح مشکل الاسار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی پہلی جلد ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 191 پر روایت کا نمبر 201 ہے، اسی مضمون کی یہی روایت موجود ہے صفحہ 191 پر روایت نمبر 201۔ رفاع بن شداد فرماتے ہیں کہ میں مختار کے سرانے کھڑا تھا، فلما تبینت لی کذابتہ، جب اس کا جھوٹا ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں تلوار لے کے اس کی گردن تن سے جدا کر دوں، لیکن پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی۔ اس حدیث کو امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، نیچے یہ تحقیق موجود ہے شعیب ارناؤت غیر مقلد کی، وہ لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کی جلد 5 صفحہ نمبر
272 मतबूआ कदीमी कुतुबखाना और रिवायत का नंबर है 8206। आमिर बिन शद्दाद फरमाते हैं कुन्तु अब तनशई बिल कज़्ज़ाब अदखुलु अलैहि बिस्सैफी, कि मेरे दिल में इस कज़्ज़ाब यानी मुख्तार के बारे में कुछ चीजें थी, मैं अपनी तलवार लेके उस पर दाखिल हुआ। फदखलतु अलैहि ज़ात यौमिन, जब मैं एक दिन उसके पास आया मुख्तार के पास, तो मुझे कहने लगा जिअतनी वल्लाहि वलक़द क़ाम जिब्रील अन हादल कुर्सी, कि आप अभी मेरे पास हैं, खुदा की कसम अभी अभी जिब्रील इस कुर्सी पर मेरे पास खड़े थे। फ़अहवैतु इला क़ाइमिन सैफ़ी। आमिर बिन शद्दाद कहते हैं जब मैंने उसकी बात सुनी कि वो इस बात का मुद्दई कि मेरे पास जिब्रील आते हैं, तो मैंने फौरन इरादा किया अपनी तलवार को उठाने का। अभी इसी इंतजार में था कि मैं उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूं, हत्ता कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई कि जिस शख्स को किसी ने पनाह दी हो और ये पनाह लेने वाला उसको कत्ल कर दे तो क़यामत वाले दिन गद्दारी का झंडा लेकर आएगा, इसलिए मैंने उसको कत्ल नहीं किया। इमाम हाकिम ने इस रिवायत को बयान करने के बाद कहा कि इसकी सनद सही है, और इस पर इमाम ज़हबी ने इस मुस्तदरक हाकिम की तलखीस में भी इस हदीस को सही करार दिया। इमाम ज़हबी ने मुआफ़क़त करके सही कहा है और इमाम हाकिम ने भी इस रिवायत को सही कहा है। नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीक के साथ ये सुनन इब्न माजा जो शाये हुई है मकतबा अल माआरिफ से, इब्न माजा की हदीस नंबर 2688 है। यही ताबई रिफा बिन शद्दाद कहते हैं लौला कलिमतुन समेतुहा मिन अमर इब्न हुमुक अल खुज़ाई, फरमाते हैं अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमर इब्न हुमुक सहाबी से हदीस ना सुनी होती, लमशैतु फीमा बैन रासिल मुख्तार व जसदिही, तो मैं मुख्तार की गर्दन तन से जुदा कर देता जो बातें मैंने उससे सुनी है, लेकिन मैंने अपनी तलवार को संभाल लिया और मुख्तार को कत्ल नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जिस शख्स ने किसी को पनाह दी हो, अब ये पनाह लेने वाला उसको कत्ल कर दे तो क़यामत के दिन गद्दारी का झंडा लेकर आएगा। अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है और गैर मुक़ल्लिद ज़ुबैर अल-ज़ई के नज़दीक भी ये रवायत सही है। शोएब अर्नऊत ने भी मुख्तार के कज़्ज़ाब होने पर जितनी रिवायतें हैं उनको, ये जो मैंने अभी पेश किया है शरह मुश्किल आसार से, इसको सही कहा है। दीगर रिवायात से भी ये बिल्कुल बात वाज़े और अयां होती है कि मुख्तार मुद्दई नबुव्वत था और जगह जगह उसने दावे किए हैं कि मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। ये अल मुजमुल कबीर तबरानी की एक रिवायत मैं आपके सामने रखूंगा, अगरचे सनद के एतबार से ये रिवायत कुछ कमज़ोर है, लेकिन चूंकि अहादीसे सहिया के साथ ये मुताबिर शाहिद के तौर पर पेश की जा सकती है। सफ़ा नंबर 323 है, इसका सफ़ा 323 है। अल मुजमुल कबीर तबरानी जिल्द नंबर 3 मतबूआ दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत से छपी है और रिवायत का नंबर है 4984। सिहाबी रसूल ज़ैद इब्न अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है अन्ना ज़ैदन दखला अलल मुख्तार, हज़रत ज़ैद बिन अरकम मुख्तार के पास आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो मुख्तार ने कहा या अबा आमिर लौ सबक्ता रअयता जिब्रील व मीकाईला, ए अबू आमिर यानी हज़रत ज़ैद बिन अरकम आप लेट आए हैं, अगर आप मेरे पास जल्दी आते रअयता जिब्रील व मीकाईला, आप मेरे पास जिब्रील व मीकाईल को पाते। और आपके सामने उसने बड़े बड़े जब दावे किए तो सिहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ज़ाका कज़्ज़ाबुन मुफ्तरिन अलल्लाहि व अला रसूलिही, ये कज़्ज़ाब और झूठा है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी बातें बांधता है, उन पर इफ्तिरा करता है। तो इस रिवायत से भी ये बिल्कुल बात वाज़ेह होती है कि मुख्तार मुद्दई नबुव्वत था, उसने झूठे दावे किए हैं और अहले सुन्नत व जमात के उलमा का इत्तिफाक है। इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा व मारिफतु अहवाल साहिब शरिया में भी अकाबिर ताबईन के हवाले से जिक्र किया है। ये मेरे पास जिल्द नंबर 6 है मतबूआ दारुल हदीस अल काहिरा से और सफ़ा नंबर इसका 425 है। इमाम बहकी फरमाते हैं कद शहीदा जमाअतुम मिन अकाबिर ताबईन अल मुख्तार इब्न अबी उबैद, कि ताबईन की एक जमात ने मुख्तार के खिलाफ ये गवाही दी है कि वो अपने मन में इस तरह की बातें करता था और वो दावेदार था इन चीजों का। वह अखबर आबादुहुम बिअन्नहु मिन जुमलतिल कज़्ज़ाबीन,
اور ان تابعین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ ان کذابین میں سے ہے الذین اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخروجہم بعدہ، جن کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد نکلنے کی خبر دی ہے کہ میرے بعد 30 کذاب دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعوے دار ہوگا اس بات کا کہ میں نبی ہوں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ان کذابین میں سے یہ ایک کذاب ہے۔ اکابر تابعین نے اس بات پر کیا دی ہے؟ گواہی دی ہے۔ تو اب بھی کوئی بندہ کہے کہ اہل سنت کا موقف جو ہے وہ مختار کے بارے میں یہ نہیں ہے تو بالکل وہ غلط کہتا ہے۔ اکابر تابعین بھی اسی بات پر متفق ہیں۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات ابن حبان میں مختار کو لکھا ہے کہ وہ متنبی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور امام ترمذی بھی اسی کا قائل ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز صحابہ میں مختار کے ترجمے کے تحت لکھا ہے کہ وہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھی ہے کہ مختار مدعی نبوت تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اکرمہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں البدایہ والنہایہ میں جلد 8 صفحہ 321 پر کہ میں مختار کے پاس گیا، رات مختار کے پاس جب میں سویا، رات ٹھہرا، صبح جب میں اٹھا تو اس کے معتقدین جو تھے وہ مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کا وحی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ ہمیں کیا خبر دیتے ہیں؟ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ الوحی وحیان، وحی کی 2 قسمیں، ایک وحی ربانی اور ایک وحی شیطانی، یعنی ایک وحی رحمان کی طرف سے اور ایک وحی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ یعنی اشارہ کر دیا کہ مختار پر اگر کوئی وحی آتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے، رحمان کی طرف سے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ان پکڑنے لگے اور مجھے پکڑ کے وہ مارنے لگے، تو پھر میں نے ان کو فوراً کہا کہ میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارا مفتی ہوں، مجھ سے تو انہیں مسئلہ پوچھا، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، اور مہمان کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا، اور پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو تابعین اور تابعین کے بعد بھی جو ہمارے علماء محدثین ہیں ان کا اس بات پر احادیث کی روشنی میں یہ موقف بالکل واضح ہے۔ اور آخر میں ائمہ اہل بیت کے حوالے سے میں ایک حوالہ پیش کروں گا، یہ کتاب ہے المعروف رجال کشی، اختیار و معرفت الرجال، علامہ کشی اہل تشیع کے معتبر عالم ہیں، ان کی کتاب رجال کشی ہے۔ رجال کشی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے موجود ہے۔ یہ میرے پاس جلد نمبر 1 ہے، جلد 1 کا صفحہ 340 اور 41، صفحہ 340 پر یہ روایت موجود ہے۔ حبیب الخشعمی کہتے ہیں وہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی حضرت امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کان المختار یکذب علی علی ابن الحسین علیہ السلام، مختار امام زین العابدین کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، ان پر جھوٹ باندھتا تھا۔ اور صفحہ 341 پر موجود ہے کہ مختار کے جو لوگ تھے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں کچھ ہدایہ کچھ تحفے لے کر گئے، تو آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، آگے نہ آنا۔ اور فخرج علیہم رسولہ فقال امیت عن بابی فانی لا اقبل ہدایا الکذابین ولا اقرأ کتبہم، میں کذابوں کے نہ تو ہدیے قبول کرتا ہوں نہ ہی ان کے خط پڑھتا ہوں، یہیں ٹھہر جاؤ، آگے نہ آنا۔ اور آپ نے مختار کے بھیجے ہوئے تحفوں کو ریجیکٹ کر دیا، واپس کر دیا، نہ ہی تحفے قبول کیے مختار کے اور نہ ہی اس کے ہدیے قبول کر کے اس کے خطوط کو پڑھا۔ تو اہل تشیع کی کتابوں میں بھی مختار کا کذاب ہونا یہ بالکل واضح، اور اہل سنت اس بات پر